میں اپنی سرکار کا ایک مرشد سرکار کا ایک قول پیش کر رہا تھا۔ مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی نور اللہ مرکزہ، ان کا ارشاد ہے کہ باہمی نفرت کو پھیلاتے ہوئے دیا جانے والا کوئی بھی پیغام نہ تو شریعت کا نمائندہ ہوتا ہے، نہ طریقت کا نمائندہ ہوتا ہے، نہ معرفت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور نہ حقیقت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ چار خانہ فقر میں سٹیجز سمجھی جاتی ہیں آپ کو روحانی طور پر آگے بڑھانے کے لیے۔ جس طرح مجھے وہ قرآن مجید کی آیت بھی یاد آئے گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو کچھ ذمہ داریاں آپ کو دی گئیں۔ ان ذمہ داریوں میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ خانہ فقر میں یہ چار سٹیجز کہی جاتی ہیں نا، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ ان کا تعلق قرآن مجید کی آیت سے بہت زیادہ بنتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی شریعت قرار پاتی ہے، ویزکیہم طریقت قرار پاتی ہے، ویعلمہم الکتاب معرفت قرار پاتی ہے، والحکمت حقیقت قرار پاتی ہے۔ اس میں آیات کی تلاوت کر کے شریعت کے اصول وضع کرنا مقصد ہے، ان شریعت کے اصولوں کو عوام الناس تک پہنچانا مقصود ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرنا، ایک ایسا پیٹرن دینا کہ کس طریقے کے ساتھ کس اصول کو اپنایا جائے تو وہ زیادہ قرین عقل ہو سکتا ہے، وہ فطرت کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اب یہاں میری فطرت سے مراد، یاد رہے، میں سمپل صرف نیچر کو نہیں لے رہا، کیونکہ نیچر کا ترجمہ بھی ایک فطرت کیا جاتا ہے۔ میری یہاں فطرت سے مراد فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سے مراد ہے میری، میں اس فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ اس فطرت کے نہایت قریب لے جانا مقصود ہوتا ہے یزکیہم کے زمرے میں، یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں کہ بنی نوع انسان اس کی جو اصل تھی، اس یزکیہم کے ذریعے سے اسے اس کی اصل کی جانب لوٹانا مقصد ہے، اور جب تک یہاں طریقت متحرک نہ ہو تب تک ایسا ممکن نہیں ہے کرنا، وہ ضروری ہوتا ہے۔ میں اس میں مکمل طریقت کے مدارج کی بات نہیں کر رہا، یا میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میں پوری طریقت کو ایکسپلین نہیں کر رہا، میں صرف پیٹرن دے رہا ہوں کہ یہ حصہ یہ طریقت کے زمرے میں آتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا در حقیقت حقیقت کا عرفان دینے کے مترادف ہے، یعنی تمہیں حقیقت تک جو رسائی کا جو ذریعہ ہے وہ علم سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، کہ تمہیں جب نالج دیا جاتا ہے کسی چیز کے متعلق تو وہ یہ عرفان تمہارا بڑھتا ہے، اس کے ساتھ تم کسی چیز کی کو پہچاننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ عرفہ پہچاننے کو کہتے ہیں، کسی چیز کے جو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے جہاں بھی آپ یعنی یہ الفاظ مشتمل دیکھیں گے نا تو علم و عرفان مشتمل دیکھیں گے، ان کا بڑا انٹرلنک ہے آپس میں، بیسکلی ضروری ہے۔ عرفان حاصل کرنے کے لیے علم کا سہارا لینا بڑا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے سٹیج کو معرفت کی سٹیج میں قرار دینا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کو۔ اور اگلی بات رہے گی حکمت کی۔ وہ اب کسی بھی چیز کی حکمت کیا ہوتی ہے؟
یعنی جب اب کوئی چیز آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے یا ایک معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس معاملے کی حقیقت جو حکمت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں یار آپ نے یہ سارا کام کیا ہے، اس کام کرنے کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت سے مراد یہ ہوگا اس کا نتیجہ، وہ پوائنٹ کہ یہ ساری گفتگو یا سارا معاملہ یا سارا میٹر جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا جس میں انوالو ہیں، اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد، وہ حکمت حقیقت قرار پاتی ہے کہ جی یہ سارا کچھ کیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ہم اس کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچ سکیں۔ اس لیے حکمت کا تعلق حقیقت سے قرار پاتا ہے۔ کسی صورت بھی یہ جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ طریقت کو شریعت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے نا کہ شریعت کا تصور ختم کر دیا جائے اور صرف طریقت کو لے کے اس کو چلا جائے تو آپ کی طریقت چونکہ کسی جگہ سے ماخوذ نہیں ہوگی، یعنی جو اگر میں یہاں بحث تھوڑی سی ہٹ کے کروں گا وہ علت و معلول کے حوالے سے، شریعت معلول قرار پاتی ہے اور طریقت اس کی علت قرار پاتی ہے۔ بات صحیح، اس میں تھوڑی آگے مشکل کی طرف اگر جائے گی، میں اس لیے بات کو عموم میں کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے آگے میں اس کی بحث زیادہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن تھوڑی سی صرف میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ شریعت اگر معلول قرار پائے، معلول وہ چیز ہوتی ہے کہ علت جس کی وجہ سے ہو، یعنی جو علت ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے اسے معلول کہا جاتا ہے۔ شریعت اگر معلول قرار پائے تو کیا ہوتا ہے؟ طریقت اس کی علت قرار پاتی ہے۔ اگر طریقت علت قرار پائے تو معرفت اس علت کی تاثیر قرار پاتی ہے۔ بات میں یعنی تھوڑی آپ لوگوں کو اگر اس میں سمجھانے کی کوشش کروں، ہر علت تب تک اپنے آپ میں کامل نہیں ہوتی جب تک وہ مؤثر نہ ہو۔ اور میں پھر ایک بات کرنے لگا ہوں، میں نے یہاں لفظ ایک مؤثر استعمال کیا ہے۔ تاثیر اور چیز ہے، مؤثر اور چیز ہے۔ مؤثر وہ ہے جو تاثیر سے ماخوذ ہے، یعنی اب یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس میں مؤثر حقیقت قرار پائے گی، اور جو مؤثر چیز ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پشت کے اوپر اثر بھی موجود ہوتا ہے، اس کے پشت کے اوپر علت بھی موجود ہوتی ہے اور معلول بھی موجود ہوتا ہے۔ اس میں سے آخری جس طرح طریقے سے چل رہے ہیں اس میں سے کسی کو بھی کسی دوسرے کے بغیر سمجھنا جو ہے ناممکن ہے۔ اگر ہم شریعت کو ترک کر کے طریقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو محال ہے۔ ہم معرفت کو طریقت کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو محال ہے۔ ہم حقیقت تک رسائی اگر عرفان کے بغیر حاصل کریں گے تو محال ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہمیں اس طریقت کے جو چراغ کو اپنے ہاتھ میں لے کر، وہ شریعت کے چراغ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہمیں طریقت کی طرف گامزن ہونا ہوگا۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر حقیقت تک ہیں نا، جس نے حقیقت تک رسائی حاصل کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عرفان، طریقت اور شریعت کی سٹیج کو طے کر کے آ گیا ہے۔ شریعت کی سٹیج کیا ہے؟ شریعت کی سٹیج یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بقدر وسعت و استطاعت مکمل طور پر اطاعت کی جائے۔ آپ کا قول، آپ کا ہر فعل ان کے اقوال کی، ان کے احکامات کی ماتحتی میں ہو، یہ شریعت پر عبور ہے۔ طریقت، تمہارے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ ان سے بالخصوص، اب چونکہ طریقت میں وہ جو میں نے طریقہ ایک اخذ ہو رہا ہے، ایک میتھڈ اخذ ہو رہا ہے اس میں، تو اس کے لیے ایک پریکٹس اخذ ہو رہی ہے، اس کے لیے اب اللہ بادشاہ جس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ جی کا باضابطہ طور پر فعل جسے ہم کہا جاتا ہے، یعنی ایک فاعل کی صورت میں ایسا کہ باضابطہ طور پر ایک ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آ کے کرے، اس صورت میں اللہ بادشاہ جی موجود نہیں ہے۔ وہ
اس کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یعنی فوکس کرنا پڑتا ہے، جس میں سنت کی جو فعلی قسم ہے جسے سب سے زیادہ کبھی سمجھا جاتا ہے کہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات ہی کیا، جو فعل کیا، اس کو بجا لانا سنت کی سب سے بہترین قسم ہے۔ اگر آپ نے سنت کو، پہلے تو میں نے صرف اقوال کی بات کر دی ان کی اطاعت کے حوالے سے، اگر آپ نے سنت کو بقدر وسعت و استطاعت اس کی عرفہ ترین سٹیج تک طے کیا ہے، ٹچ کیا ہے، تو گویا آپ نے طریقت کی منازل کو طے کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کی آ جائے گی، تو میں اگر معرفت کی بات کروں گا، اب صرف اس بات کو کرنا مقصد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، آپ نے طویل سجدے کیے، آپ نے رکوع کیا، آپ نے طویل سجدے کیے، آپ نے روزے رکھے، آپ نے نفل پڑھے، یعنی جتنے بھی ایسے اعمال ہیں، آپ نے عمرے کیے، آپ نے حج کیا، جتنے بھی پریکٹیکل ہیں آپ کی زندگی میں، ان پریکٹیکل کو سنت کے طور پر ٹپیکلی طور پر فالو کرنا تو طریقت قرار پائے گا۔ لیکن ایسا کیوں کیا؟ ان کا قیام کا مقصد کیا تھا؟ ان کے رکوع کا مقصد کیا تھا؟ ان کے سجدوں کا مقصد کیا تھا؟ اس چیز تک پہنچنا، اس چیز کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ اور جس نے سنت کے اس ذریعے سے اس چیز کا عرفان حاصل کیا، وہ جتنا جتنا عرفان حاصل کرتا جائے گا، حقیقت کے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ اسے سمجھ آ جائے گی، جس طرح سے قیام کی سمجھ آ گئی کہ قیام ہوتا کیا ہے، میں اگر کھڑا ہوں تو میرا کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے اور میں کس کے حضور کھڑا ہوں۔ جس طرح اس کے قیام کی سمجھ آ گئی کہ میں اس وجہ سے کھڑا ہوں تو اس کے حضور کھڑا ہوں، وہ جتنا جتنا اپنے قیام کو سمجھتا جائے گا، اتنا اتنا حقیقت سے بھی آگاہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا یہ چاروں چیزیں جو ہیں، یہ کسی صورت بھی ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے خانہ فقر کی تمام چیزوں کو آپ جزیات قرار دے سکتے ہیں، فقیر کی زندگی کا حصہ قرار دے سکتے ہیں۔ ایسا کوئی فقر نہیں ہے میرے دوست، میری بات یاد رکھیے، جو شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت سے بیزاری کا اظہار کر کے ایک نئی نو آپ کے سامنے لے کے، ایسا کوئی فقر نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی فقر موجود نہیں ہے اس طرح کا۔ بڑے بے بنیاد بات ہے اگر اس کے علاوہ کسی قسم کے فقر کا تعارف کیا جا رہا ہے تو بالکل نہیں۔ فقر کی پہچان شریعت ہے، طریقت ہے، معرفت ہے اور حقیقت ہے۔ سچا فقیر ہے ہی وہ جس نے یہ چاروں لباس سے بے تن کیے، پھر کہیں جا کے وہ حقیقت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللمان، پھر مجھے وہ حدیث قدسی یاد آ رہی ہے جس میں الفاظ تو یوں استعمال کیے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اللہ بادشاہ جی نے کہا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ میرے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا کہ نافلہ کے ادا کرنے والا میرا قریب ہوتا ہے۔ پھر اس کی ایک سٹیج ایسی آتی ہے، میں کبھی اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں کبھی اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں کبھی اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے باضابطہ طور پر۔ وہ اتنی سٹیج اس کی، جو جتنا حقیقت کے قریب ہوتا جاتا ہے، حقیقت اتنا اپنا آپ اسے سونپتی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو اس کی عرفہ ترین سٹیج پر ہو، میں یہ بات کرنے لگا ہوں اب چونکہ بات طریقت کی ہے، خانہ فقر ہی ہے، تو ان کی بات نہ کی جائے کہ فقر جن کی جوتیوں کے صدقے اس دنیا میں پھیل رہا ہے، اگر ان کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہے گی۔ پھر بابا، پھر میں اگر بات کروں گا کہ وہ جس نے ان چیز کے چاروں لبادے اوڑھ کر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی یہ کہتے ہوئے، وہ دیکھو یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے۔ یعنی وہ حقیقت کے اتنا قریب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حقیقت کا عکاس کہنا شروع کر دیا کہ یہ لسان اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے۔ طریقت ہمیشہ ان کی جوتیوں کے وسیلے سے ہی اس دنیا میں پھیلی ہے،
اور ان 4 اصولوں سے باہر کسی صورت بھی نہیں.